بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا وہ مرتدین کا معاملہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کر لیا، چاہے وہ لوگ ہوں جو مکمل طور پر اسلام سے خارج ہو گئے، چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، لیکن کئی صحابہ کرام کی رائے ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے ان کے خلاف جنگ کے حق میں نہیں تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے، ہو سکتا ہے کہ لوگ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کئی صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا موقف، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا اور کہا کہ کیف تقاتل الناس وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ۔ آپ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ جنگ کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی۔ تو یہ لوگ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح سے جہاد کرنا جائز ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ جو بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ نماز جسم کا حق ہے اور زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا استدلال یہ تھا کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا انکار کرنا، وہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے یا زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے یا روزے یا حج کا انکار کرتا ہے تو وہ حقیقت میں لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ اس بات کا بھی اقرار کرے کہ اس کا جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اس کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور اس پر جب مزید گفتگو ہوئی تو تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے موقف کے قائل ہو گئے اور انہیں اس پر شرح صدر حاصل ہو گیا۔ اور اس معاملے کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ان مرتدین نے جب زکوٰۃ کا انکار کیا تو انہوں نے ریاست کی آئین کا انکار کر کے ریاست کے خلاف بغاوت کی۔ تو جو بھی ریاست کے خلاف، ریاست کے آئین کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ دوبارہ ریاست کو تسلیم کرے، آئین کو تسلیم کر لے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عملی اقدامات شروع کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے مدینہ منورہ کا پہرا سخت کیا، مدینہ منورہ کی سیکورٹی کو سخت کیا، جتنے مدینہ منورہ کی طرف آنے والے رستے تھے وہاں کا پہرا جو ہے وہ سخت کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام جو مرتدین تھے، ان کے جو سردار تھے، ان کو خطوط لکھے اور انہیں دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی اور انہیں برے انجام سے ڈرایا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتنے وہ قبائل جو اسلام کے اوپر قائم تھے، اسلام کے اوپر ثابت قدم تھے، ان کو مدینہ منورہ آنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قبائل جوک در جوک مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ 11 لشکر تشکیل دیے، ان کے امیر مقرر کیے اور انہیں جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا، یہاں تک کہ جزیرہ عرب کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں کسی لشکر کی تشکیل نہ ہوئی ہو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے ان لشکروں کی رہنمائی، ان کو ہدایات بھیجتے رہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے مدینہ منورہ سے ان لشکروں کو کنٹرول کر رہے تھے اور ان کو ہدایات بھیج رہے تھے۔ گویا کہ مدینہ منورہ کے میں ایک کنٹرول روم ہے جو جدید آلات سے لیس ہے، جہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لشکروں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرب کے جغرافیہ، اس کے مختلف علاقوں اور اس کے مختلف قبائل اور ان کی تعداد، ان کی طاقت سے جو ہے کس قدر واقف تھے، کس قدر باخبر تھے۔ چنانچہ یہ لشکر 1 سال تک مرتدین کے خلاف برسر پیکار رہے اور 1 سال کے اندر تمام مرتد قبائل دوبارہ سے اسلام میں داخل ہو گئے اور جزیرہ عرب ایک دفعہ پھر جو ہے اسلام کے جھنڈے تلے متحد ہو گیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور 3 دفعہ یہ قسم کھا کر فرماتے ہیں لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ، کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ بنایا جاتا ما عبد اللہ، تو زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ بچتا۔ کہ فتنہ اتنا خطرناک تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اسلام کے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، انہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا اور امت جو ہے اس فتنے سے محفوظ ہو گئی۔ لہذا وقت نے یہ بات ثابت کر دی
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی فہم میں، فراست میں، قائدانہ صلاحیتوں میں تمام صحابہ کرام پر فوقیت رکھتے تھے اور وہی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔